رول آف لا کی دھجیاں پچھلے 8 مہینے میں اڑائی گئی ہیں، یہ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہوا ہے۔ اور ان 7 مہینے میں جتنی تیزی سے پاکستان تیزی سے نیچے جا رہا ہے، یعنی ہماری جو معیشت ہے، کبھی پاکستان کی معیشت کو یہ چیلنج نہیں ہے جو آج وہ فیس کر رہی ہے۔ ہمارے ملک جو چھوڑیں کہ پاکستان کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، پاکستان کے لوگ جو بزنس کمیونٹی وہ کیا کہہ رہی ہے، کسان کیا کہہ رہا ہے، بزنسز، مزدور، کوئی بھی طبقہ لے لیں وہ آج کیا کہہ رہا ہے، وہ سب آج خوف زدہ ہیں۔ یہ ہمارے لیے سب سے تشویشناک جو فگر ہے کہ 7.5 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں پچھلے 7-8 مہینے میں، اور یہ پچھلے سالوں کے مقابلے میں یہ ایک کچھ 7 گنا زیادہ بڑی فگر ہے کہ پہلے کتنے لوگ جاتے تھے اور اب کتنے جا رہے ہیں۔ یعنی ملک میں لوگ مایوس ہو چکے ہیں، ہوپ چلا گیا ہے یہ جو 7 مہینے میں پاکستان۔ اور کیا ہوا ہے؟ جنگل کا قانون ہوا ہے پاکستان میں۔ اور میں کیونکہ ریسپیکٹڈ لائرز بیٹھے ہوئے ہیں میرے سامنے، میں آپ سب کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے آج، کیونکہ رول آف لا کو اپ ہولڈ کرتا ہے پاکستان کی لیگل کمیونٹی، جوڈیشری اور وکیل۔ صرف آپ وہ لوگ جن کے اوپر پرانے کیسز کرپشن کے بنے ہوئے تھے، ہمارے دور کے نہیں بنے ہوئے تھے کیسز، ہمارے دور میں تو صرف ایک ٹی ٹی کیس تھا شہباز شریف کے اوپر، اور ایک ایف آئی اے میں جو اس نے نوکروں کے نام پہ ان کو اور ان کے بچوں نے 16 ارب روپے کے نوکروں کے نام پہ پیسے لیے تھے اور وہ پھر ہضم کر لیے تھے۔ اور وہ جو ٹی ٹی کا کیس ہے کہ جدھر یہ پیسے جمع کورٹ میں وہ گاڑی کو لائے، وہ حوالہ ہنڈی پہنچایا جاتا تھا، ادھر سے پیسے باہر بھیج دیے جاتے تھے، اور جب باہر سے منگواتے تھے تو یہ وہ لوگ کبھی چینی والا تو کوئی پاپڑ والا اور اس طرح کے لوگوں کے نام پہ پیسے واپس لے کے آئے، اور وہ جب ضرورت پڑے باقی پیسہ باہر رکھتے تھے۔ وہی آصف زرداری کا جو فیک بینک اکاؤنٹس کا کیس ہے، جو دیکھا گیا ہے کہ قانون ملک کے بدلے گئے۔ اسمبلی نے، نیشنل اسمبلی نے پہلے تو ایک رجیم چینج کروائی گئی ایک سازش کے تحت، اوپن مارکیٹ کے اندر منڈی لگی، الیکشن نہیں آکشن کی وجہ سے ایک آکشن ہوئی جس کے اندر لائلٹیز بدلی گئی، ہارس ٹریڈنگ ہوئی، کرپشن کیسز ختم ہو رہے ہیں۔ تو یہ تو کسی دنیا کے ملک میں نے ایسا نہیں دیکھا۔ یہ تو میں شاید بنانا ریپبلکس میں بھی ایسا نہ ہوتا ہو۔ یہ تو کوئی مغربی جمہوریت کے اندر کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ پبلک کے پیسے چوری کرنے والوں کو پہلے آپ ایک سازش کے تحت ملک کے اوپر مسلط کریں، ان کے کیسز نہ ہونے دیں۔ یہ بھی میں کہوں، ہمارے پوری کوشش کی کہ ان کے پورے کیسز میچور تھے۔ شہباز شریف کا اوپن اینڈ شٹ کیسز تھے، ہم بالکل بے بس تھے، پرائم منسٹر بے بس بیٹھا تھا۔ اور یہ کیا شو کرتا ہے کہ یہاں ملک کے اندر جو قانون کی حکمرانی ہے وہ نہیں ہے، طاقت کی حکمرانی ہے۔ اور یہ اس سے صرف یہی نہیں ہے کہ اس وقت ملک کے وہ بڑے بڑے کرمنلز باہر پھر رہے ہیں اور ملک کے اوپر بیٹھے ہوئے اور فیصلے کر رہے ہیں، اور یہ اوپر ان کی سارے کیسز معاف ہو گئے ہیں اور باقی بھی بیٹھے ہوئے آنے کے لیے۔ یہ کسی بھی ڈیموکریٹک سوسائٹی میں، آج اگر آپ چائنا کو کہتے ہیں چلے جی چائنا، مغرب کہتا ہے کہ وہ ڈیموکریٹک سوسائٹی نہیں ہے، لیکن پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے 450 وزیروں کو 7-8 سالوں کے اندر، اتنا بڑا ایشو نہیں تھا تو کیوں وہ جو بھی ملک آگے بڑھ رہا ہے وہ کیوں اتنا کرپشن کے اوپر کیوں اتنی وہ زور لگاتے ہیں کہ طاقتور کرپٹ لوگوں کو قانون کے نیچے لے کے آئیں؟ کیونکہ یہی ایک سکسیس ہوتا ہے ایک معاشرے۔ عمران خان نے تو پھر آج دھماکہ کر دیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں 23 دسمبر کو اگلے جمعے والے دن پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں توڑ رہا ہوں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جب 60% پاکستان میں الیکشن ہوں گے تو گورنمنٹ کی کیا ریٹ ہوگی، جبکہ دوسری طرف حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ شخص کے پاس ایک صوبے میں 11 کروڑ آبادی ہے، ایک صوبے میں 5 کروڑ آبادی ہے، 16 کروڑ آبادی کے اوپر جو ہے اس کے چیف منسٹر ہیں،
اور یہ پھر بھی نہیں چاہتا کہ میں ڈیلیور کروں, اور یہ صرف چاہتا ہے کہ میں وزیر اعظم بنوں, اور جو اس کے پاس طاقت ہے وہ چھوڑ رہا ہے. اور پچھلے 8 ماہ سے ملک کو سیاسی طور پہ جو ہے وہ چل ہی نہیں رہا. اور جنرل باجوہ میں بھی آج بڑے اٹیک ہوئے ہیں, اور جنرل باجوہ کو انہوں نے کہا یہی وہ شخص ہے جس نے مجھے ڈبویا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ تو ایک نئی سمت چل پڑی ہے, کیا یہ واقعی ڈیزالو کریں گے اسمبلیاں؟ ابھی بھی بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے. ہاؤ ڈو یو سی دس کرنٹ, یہ تو بہت بڑا پولیٹیکل کرائسس آ گیا 2018 کے بعد. جی چیمہ صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہوں گا کہ آج خان صاحب کا شو جو تھا وہ پورا کامیاب نہیں تھا, زیادہ لوگ بھی اکٹھے نہیں ہوئے, جس کے بارے میں پی ٹی آئی کے جو لونڈے لپاڑے ہیں وہ دے رہے ہیں کلیریفیکیشن کہ کیونکہ خان صاحب نے ویڈیو کے ذریعے کیا تو اس لیے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ٹی وی پہ دیکھ رہے تھے. لیکن ساتھ جو 2 چیف منسٹر ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ اس طرح لگ رہے تھے جس طرح کسی تھانے کے اندر کوئی ملزم بیٹھا ہوتا ہے. ان کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی, باڈی لینگویج خان صاحب کی اپنی بھی نہیں ٹھیک تھی, جو انالیسز لوگ کر رہے ہیں, اور جو ساتھ بیٹھے تھے ان کے تو طوطے اڑے ہوئے, جس طرح صحیح لفظوں میں کہا جاتا ہے طوطے اڑے ہوئے تھے. سب سے بڑا جو آپ نے اس کے بعد جو ریبٹل میں رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی اور مریم اورنگزیب نے جب اس کو ریبٹل کیا تو سب سے پہلے تو رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ فرمایا کہ پرویز لائی دیہڑیاں لگا رہے ہیں بڑی سختی کے ساتھ, وہ کرپشن میں انوالو ہے. ایک تو انہوں نے یہ کہا. دوسرا, مریم نواز نے بڑے طریقے سے ان کو آڑے ہاتھوں لیا, نہ صرف ان کو, فرسٹ لیڈی کو, اور انہوں نے جو کچھ چیزیں کہی ہیں, اور دونوں نے, اور ایک آج کارا صاحب نے بھی کہا ہے کہ اگر اسمبلیاں توڑنی تھی آج توڑ دیتے, ان کو رکھا کیوں گیا ہے, 7 دن کیا چاہتے ہیں, اگلے فرائیڈے تک کیا ہوگا. اب اس کے بارے میں بھی لوگوں کی اسپیکولیشن ہے کہ یہ اسمبلیاں نہیں ٹوٹیں گی, جس طرح آپ نے خود بھی فرمایا. یہ چاہتے ہیں کہ جو نون لیگ والے ہیں وہ عدم اعتماد لے کر آئیں, اور اس کے لیے ساتھ ہی رانا مشہود جو ہیں ایم پی اے پنجاب سے, انہوں نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ ہمارے پاس نمبر پورے ہیں اور ہم عدم اعتماد کی طرف جا رہے ہیں, ہم نے ویسے ان کی گورنمنٹ ختم کر دینی. مریم اورنگزیب نے جو کھل کے باتیں کی, انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ 2 اسمبلیاں 2 صوبوں کی, یہ ان کی کرپشن کو چھپانے کی گارنٹی ہیں, یہ کبھی بھی ان کو نہیں توڑیں گے. اور دوسرا, انہوں نے بار بار, جو پہلے بھی اس وقت کئی لوگ بات کر رہے ہیں کہ ہیلی کاپٹر کدھر جائیں گے, اس کے بعد اریسٹ ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد ایک اور جو سب سے انٹرسٹنگ بات میں سمجھتا ہوں کہ رانا صاحب نے ہنستے ہنستے ایک اور بھی شوشاد چھوڑا ہے. انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے الیکشن ہو ہی نہ. وہ کس طرح, کیونکہ الیکشن کروانا الیکشن کمیشن جو چیئرمین ہے اس کے اختیارات میں آتا ہے, تو اس کے اندر جو ہے اس وقت وہ سمجھتے ہیں کہ اٹ ڈیپینڈ. اور دوسرا, اس وقت پاکستان اگر دیکھا جائے تو معاشی طور پر الیکشن افورڈ بھی نہیں کر پا رہا. اس کی وجہ یہ ہے 22 سے لے کر 25 ارب روپے کا یہ نسخہ ہے, اور جس طرح میں نے بتایا کہ آپ کے پاس $25 ملین نہیں ہے گوگل کو دینے کے لیے, تو آپ اس وقت الیکشن از ناٹ اے سولوشن. نئی اسمبلیوں میں کون سے فرشتے آ جائیں گے؟ پہلے دیکھا جائے تو جو اس وقت پی ٹی آئی بار بار شور کر رہی ہے الیکشن کا, واٹ از پی ٹی آئی؟ پی ٹی آئی جو ہے وہ دونوں پارٹیاں, نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے جو نکلا ہوا گن تھا, جن کو خان صاحب نے بڑا خوبصورت نام دیا تھا الیکٹیبلز, تو وہ لوگ ہیں اس میں. تو میرا مقصد در حقیقت دیکھا جائے تو خان صاحب سے پوچھے بندہ کہ آپ کون سے فرشتے لے کر آئیں گے, اور کس طریقے سے یہاں پر دودھ کی نہریں اور آپ کی ایکسپورٹ بڑھ جائے گی, انٹرنیشنل انویسٹمنٹ آنی شروع ہو جائے گی, سارا ٹھیک ہو جائے گا. آج میں جو کچھ چیزیں میں نے نوٹ کی خان صاحب کی آج تقریر میں, مجھے 2 چیزیں بڑی اچھی لگی. خان صاحب نے آج خود ہی ایک کنفیشن کیا کہ میرے پاس کوئی تجربہ نہیں تھا.